سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون اشدد به يزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساهل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى
فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا
يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. طه کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے یا حبیبی، اے میرے دوست، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور طه آپ کا نام ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بچہ بہت پیارا ہوتا ہے تو ہم اس کو بہت ناموں سے پکارتے ہیں. تو آپ محبوب رب العالمین ہیں، آپ کے لیے کل کائنات سجائی گئی. اللہ نے کہیں طه کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں سراجا منیرا کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں بشیر کہا. پورے کلام پاک میں یا محمد اللہ نے کہیں نہیں کہا. تو یہ خوبصورت نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور کہا کہ کتنا پیار کا انداز ہے، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ کی عبادتیں اتنی طویل ہو جائیں کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جائے. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن پاک تو یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. ایسی یہ خوبصورت آیات ہیں کہ جنہوں نے حضرت عمر کی زندگی کو بدل دیا. یہی وہ آیات ہیں کہ حضرت عمر 6 سال گزر چکے تھے، انتہائی سخت تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے. ایک دن ننگی تلوار لے کر چلے اور کہا آج تو میں ان کے نبی کا کام تمام کر کے آؤں گا، نعوذ باللہ. راستے میں ایک صحابی ملے، کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا تیرے نبی کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا ذرا پہلے گھر جاؤ، آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کے بہنوئی سعید، ان کو ذرا جا کر ان کی خبر لو. بہرحال غصے میں گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو خباب بن ارت ان کو پڑھا رہے تھے. تو انہوں نے جلدی سے خباب بن ارت کو چھپا دیا اور حضرت فاطمہ، وہ آپ کی بہن تھی، وہ سامنے آ گئی. کہنے لگی عمر کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا قرآن پاک پڑھ رہے تھے. اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئی. تو غصہ جب تھما تو کہنے لگے اچھا بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ تو انہوں نے یہ والی آیات سنائی اور حضرت عمر کے دل پہ وہ اثر ہوا کہ دل کی دنیا بدل گئی. علامہ اقبال فرماتے ہیں ذیشام ما برو آور سحر را وقرآن باز خواں اہل نظر را تمی دانی کے سوز قرآن تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را. اے میری بچی آج تو بھی اٹھ، یہ جو تاریکیاں ہیں، یہ گناہوں کی، بے ایمانیوں کی، جھوٹ کی، شرک کی، بدعتوں کی، اٹھ میری بچی، تو اٹھ اور اس شام کی تاریکی سے صبح کو نکال کر لے آ. اور ویسے قرآن پاک پڑھ جیسے حضرت فاطمہ نے پڑھا تھا، اپنے بھائی کی زندگی کو بدل دی. اور کیا بدل دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانا نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اور پھر غصہ تھما اور کہا کہ اچھا مجھے قرآن پاک دکھاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں پہلے غسل کر کے آؤ. تو بہرحال غسل کیا اور ویسی ہی ننگی تلوار تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. سب دار ارقم میں چھپے ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگے عمر آ رہے ہیں. تو آپ مسکرا پڑے. آپ نے کہا کہ میں نے رات کو اللہ سے مانگا کہ اللہ ابو جہل، اس کا نام عمرو تھا، یا عمر میں سے ایک اللہ میرے قدموں میں ڈال دے. تو مجھے لگتا ہے میری دعا قبول ہو گئی ہے. اور جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا تو پوری وادی اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی کہ آج اسلام کی تقدیر بدل گئی. تو پھر دیکھیں یہی عمر تھے کہ کہنے لگے کہ اگر کوئی کتا بھی فرات کے کنارے مر گیا تو روز محشر عمر سے پوچھو گے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ کس کا اتارا ہوا ہے؟ اس ہستی کی طرف سے قرآن پاک اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. الرحمن، وہ رحمان ہے جو عرش پر متمکن ہے. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے اور جو زمین کے سب سے نچلے طبقے کے نیچے ہے. تم بلند آواز سے بات کرو، وہ یقیناً جانتا ہے چھپی بات کو اور نہایت مخفی بات کو بھی
نہایت مخفی بات کو بھی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سب نام ہی خوبصورت ہیں۔ اور کیا آئی آپ کے پاس حضرت موسیٰ کی خبر؟ جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ٹھہرو، میں نے آگ کو دیکھا ہے، شاید میں اس سے کوئی انگارہ لے کر آؤں یا میں آگ کی جگہ سے کوئی رہنمائی حاصل کروں۔ حضرت موسیٰ مدین سے وہ 10 سال پورے کر کے مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے اور ان کے گھر والے ساتھ تھے۔ اندھیری رات تھی اور سردی تھی۔ کہتے ہیں کہ بیوی کو لیبر پینس شروع ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں آگ کا کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب وہاں پہ پہنچے تو پکارے گئے، اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، کیونکہ تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تجھے نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ تو غور سے سن جو تجھے وحی کی جا رہی ہے، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ کہ جب بھول جاتے ہو تو کیا کرو، مصلی پہ آؤ اور میرے قرب کا پیٹرول ڈلواؤ، روز 5 بار مصلی پہ کھڑے ہو کے۔ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، میں اسے مخفی ہی رکھوں گا تاکہ ہر انسان اپنی کوشش کا بدلہ پائے، تو تمہیں اس سے کوئی روگرداں نہ کر دے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تو ان کی پیروی کر اور تو ہلاک ہو جائے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، کہنے لگے یہ میرا عصا ہے۔ بس اتنی بات کافی تھی۔ دیکھیں ہم جس سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، تو اتنی لمبی تقریر کر دی کہ ہی عصای اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے، اور میرے لیے اس میں بہت فائدے ہیں۔ قال القھا یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اس کو پھینک دو، اے موسیٰ اس کو پھینک دو، یہ دنیاوی سہارے ہیں، دنیاوی سہارے ختم کر دو۔ فالقاھا، انہوں نے اس کو پھینک دیا تو وہ ایک سانپ تھا دوڑتا ہوا، تو اس میں نشانی تھی کہ دنیا میں دکھ اور غم ہے۔ قال خذھا ولا تخف، اللہ نے کہا اس کو پکڑ اور مت ڈر، ابھی ہم اس کو پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور ذرا اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے ساتھ ملا، وہ نکلے گا سفید بغیر کسی بیماری کے۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ تو اب یہ دنیا کی نعمتیں کہ سفید اور چمکتی ہوئی۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ فرعون کی طرف جا کہ وہ سرکش ہے۔ قال رب اشرح لي صدری، کہنے لگے اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ تو یہ ہر موقع پہ دعا پڑھنی ہے، کوئی بھی کام ہو کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر کر دے، اللہ اس کام کو آسان کر دے، اللہ کمیونیکیشن آسان کر دے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے رب اشرح لی صدری مانگا، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانگے کہا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ مبارک نہیں کھول دیا؟ تو کہا کہ میری زبان کی لکنت کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر مددگار بنا دے۔ ہارون میرا بھائی ہے، اس کو مضبوط کر، اس کے ذریعے میری کمر کو اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں اور تیرا ذکر کثرت سے کریں، یقیناً تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ تجھے عطا کر دیا گیا جو تم نے طلب کیا، اور ہم تم پر احسان کر چکے ہیں ایک مرتبہ پہلے بھی، جب ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی جو اب تمہیں وحی کی جا رہی ہے۔ اور ماں کو اللہ نے کیا اشارہ کیا تھا، کیا الہام کیا تھا؟ ان اقذفیہ فی التابوت، کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال دو۔ اب ماں بچے کو ٹب میں نہیں ڈالتی، ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ انا الرحمن، میں رحمان ہوں، اور میں نے رحمان سے رحم، وہی روٹ ہے، وہ اس کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے ماں کی رحم میں ڈال دیا، تو کل کائنات کی محبتیں ماں کی رحم میں آ جاتی ہیں۔ اور ماں جب بچے کو پکڑتی ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے میرا بچہ گر نہ جائے۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے کہ اس کو پھینک دو، کس میں؟ صندوق میں۔ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اس کو سمندر میں پھینک دینا۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، چنانچہ وہ سمندر اسے ساحل پہ ڈال دے گا۔
اللہ کیا ہوگا؟ اللہ اس کو پہلے میں صندوق میں رکھوں اور پھر اس کو میں سمندر میں پھینک دوں تو کیا ہوگا؟ کہا کہ میرا اور تیرا دشمن اس کو لے لے گا. یأخذہ عدو لی وعدو لہ، اس کو میرا اور اس کا دشمن لے لے گا. وألقیت علیک محبۃ منی، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈالی. ایسے وجیح تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا پرتو ڈالا تو ہر کوئی کشش محسوس کرتا تھا. فرعون نے بھی ان کو دیکھ کر کشش محسوس کی اور اپنا بیٹا بنا لیا. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تو میرے سامنے پرورش کیا جائے. جب تیری بہن چل رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کیا میں تمہیں بتاؤں ان کے بارے میں جو اس کی کفالت کریں. فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے. اور تو نے ایک جان کو قتل کیا، پھر ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور ہم نے بہت سی آزمائشوں سے تجھے آزمایا. تو کئی سال اہل مدین میں ٹھہرا رہا، پھر تو طے شدہ فیصلے کے مطابق آ گیا. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے اپنے لیے خاص چن لیا. اذهب انت واخوك بآیاتی، تو اور تیرا بھائی میری آیات لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. تم فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہے. فقولا له قولا لینا، اس سے نرم بات کرنا. اب یہ نہیں کہ وہاں جا کر سختی سے بات کرنا، اس کو مارنے لگنا، اس کو تشدد کرنا، وہ اللہ کا دشمن ہے. کہا ایسا نہیں. اب دیکھیں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. پھر آگے فرمایا علمہ البیان، بولنے کا طریقہ بھی رحمان نے سکھایا. رب نے سکھایا کہ بولنا کیا ہے. ایسے نہیں زبان چلا دینی وہ کینچی کی طرح، کسی کو کاٹ دیا، کسی کو زخمی کر دیا. تو کہا ایسا نہیں، نرم گفتگو بھی صدقہ ہے. تو جب بھی بات کرو تو نرم کرو. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ہمیں بار بار بتایا کہ کیا بولنا ہے، کس طرح بولنا ہے. فرمایا قولا معروفہ، ہر وہ بات جو اچھی ہو، اور قولا سدیدہ، سچی بات کیا کرو. قولا حسنا، حسین بات کیا کرو. اور قولا طیبہ، پاکیزہ، اچھی. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، خوبصورت اور حسین بات کیا کرو، رب کی صدا لگایا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اور حضرت موسیٰ کو کہا کہ نرم بات کرنی ہے، نرم بات کرنا صدقہ ہے. لعلہ یتذکر، تاکہ وہ نصیحت پکڑے یا وہ ڈرے. ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا. قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا تم مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں سن اور دیکھ رہا ہوں. فأتیاہ، تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ان کو سزا مت دے. قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس کو ملے گا جو جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا. قال فمن ربکما یا موسیٰ، وہ کہنے لگا تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق عطا کیا، ہر چیز کو خلقت عطا کی. ثم ہدا، پھر اس نے ہدایت دی، اس نے پیدا بھی کیا اور پھر اس نے ہدایت دی. قال فما بال القرون الاولى، کہنے لگا تو پہلے گروہوں کا کیا حال ہے. قال علمها عند ربی فی کتاب، اب دیکھیں کہ رب اشرح لی صدری مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے زبان کو چلایا، کیسے خوبصورت الفاظ ان کی زبان پہ اللہ نے موتیوں کی شکل میں ڈھال دیے. تو اب اس نے کہا جیسے ہی میں پوچھوں گا کہ پہلی قوموں کا کیا حال ہوا تو موسیٰ کہیں گے کہ وہ تو سب جہنم میں ہیں اور پوری قوم بھڑک اٹھے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیسی دانائی اور حکمت دی. کہنے لگے کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے جو کہ کتاب میں ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے. میرا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں ہر طرح کے راستے نکال دیے، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے طرح طرح کے نباتات نکالے. کلوا ورعوا انعامکم، تم کھاؤ اور اپنے مویشی چراؤ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی زمین میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی زمین سے ایک مرتبہ پھر تم کو نکالیں گے. اور ہم نے ان کو اپنی ساری نشانیاں دکھا دی آل فرعون کو. فکذب وابا، فرعون نے جھٹلایا اور انکار کیا. کہنے لگا کیا آیا ہے تو ہمارے پاس کہ تو ہمیں اے موسیٰ اپنے جادو کے بل بوتے پر ہمارے ملک سے ہمیں نکال دے.
فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ تو ہم بھی ضرور لائیں گے تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو. تو ہمارے اور اپنے درمیان وعدے کا ایک وقت مقرر کر دے، نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ ہی تو. یہ مقابلہ ہوگا کھلے میدان میں. قَالَ مَوْعِدُكُمْ کہا وعدے کا وقت جشن کا دن ہے، وہ میلے کا دن. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى اور لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں گے. فرعون لوٹا، اس نے اپنی چال جمع کی، پھر وہ آیا. قال لهم موسیٰ ان سے حضرت موسیٰ نے کہا افسوس ہے تم پر، اللہ پہ جھوٹ مت گھڑو کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، اور نامراد ہوا جس نے جھوٹ باندھا. فتنازعوا امرهم بینہم وہ آپس میں جھگڑنے لگے اور پھر لگے چپکے مشورہ کرنے. کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے ساتھ اور تمہاری مثالی تہذیب کو برباد کر دیں. فاجمعوا کیدکم اپنا داؤ جمع کرو، پھر صف باندھ کر آؤ، اور کامیاب آج وہ ہوگا جو غالب رہا. تو جادوگر بولے اے موسیٰ یا تو تم پہلے ڈالو یا پھر ہم ہی پہلے ڈالنے والے بنتے ہیں. قال بل القوا انہوں نے فرمایا پہلے تم ڈالو. پھر اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے ان کو ایسے نظر آنے لگی گویا وہ دوڑ رہی ہیں. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ تو حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف کو محسوس کیا. ہم نے کہا لا تخف اے موسیٰ تو نہ ڈر، یقیناً تم ہی غالب رہو گے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ اور اب تم ذرا پھینکو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ نکل جائے گا جو انہوں نے کاریگری کی. جو کچھ انہوں نے کیا یہ جادوگر کی چال ہے. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی وہ آئے. اگر کوئی جادو کو محسوس کرے تو یہ آیت کا ٹکڑا پڑھے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں کہیں سے آئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا تو جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے. کہنے لگے ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پہ. اب دیکھیں جوہری موتی کی قدر جانتا ہے تو انہوں نے قدر جان لی. انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے یہ بہت بڑا معجزہ ہے. تو اسی وقت ان کے دل کی دنیا بدلی اور فوراً ہی وہ سجدے میں گر پڑے. قال آمنتم لہو کہا تم اس پہ ایمان لائے میری اجازت کے بغیر، یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا. میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور میں تم سب کو کھجور کے درختوں کے تنوں پہ سولی دوں گا، اور تم جان لو گے کہ ہم میں سے زیادہ سخت عذاب دینے والا کون ہے اور کون زیادہ باقی رہنے والا ہے. قالوا وہ کہنے لگے ہرگز ہم تجھے ترجیح نہ دیں گے اس پر کہ ہمارے پاس واضح نشانی آ چکی اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا. چنانچہ تو کر لے جو کچھ تجھے کرنا ہے، تو اس دنیا کی زندگی میں ہی کرے گا. ہم اپنے رب پہ ایمان لائے کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اور جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اللہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے. وہ دل کی دنیا جگمگا اٹھی، وہ اندھیری رات میں وہ بلب جل اٹھے. تو اب ایمان ایسا مضبوط کہ اب انہوں نے اونچی کمند ڈالی. اب کس پہ نظر ہے؟ رب پہ اور آخرت کے دن پہ. انہو من یاتی ربہ مجرمن جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کے آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے، نہ وہ مر سکے گا اس میں اور نہ جی سکے گا. اور جو اس کے پاس مومن بن کے آئے گا اور اس حالت میں کہ اس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بلند درجات ہیں، ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ اور یہ بدلہ ہے اس کا جو اپنے آپ کو پاک کر لے، اپنے من کو صاف کر لے.